سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں واحد توحید پرست پیدا کیا. خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کو امتی مقابلی اپنے لیے باعث سے شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت اس نبی کی آل اطہار کی محبت و محبت پر ثابت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا. جو سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے خدا اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے کی جاتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دیکھی اس میں یہ ہے کہ اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے. جیسے آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ حی ہے اور قیوم ہے. حی اس ذات کو کہتے ہیں جو زندہ ہو. جب ایک انسان زندگی کا تصور کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق ہے تو یہ زندگی ہے. اگر جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو یہ موت ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ زندگی کا تصور نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ اس روح کا اس جسم کا تصور تب کیا جائے کہ جب خدا کو جسم رکھتا ہو. اللہ جسم سے منزہ ہے، اللہ جسم سے مبرہ ہے. ان مخلوق کی صفات سے اس کی ذات دور ہے. اگر آپ اللہ کو جسم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے عناصر کا مرکب سمجھیں گے. اور اگر آپ اسے کچھ عناصر سے مرکب سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ عناصر اللہ کی ذات سے پہلے موجود تھے. اور جب ہم یہ کہیں گے وہ ان عناصر کے ساتھ مل کے بنا تو پھر اللہ اس کا محتاج ہو جائے گا. اور جو ذات محتاج ہو وہ خدا، معبود اور اللہ نہیں ہو سکتی. لہٰذا جب ہم کہیں گے اللہ زندہ ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنی قدرت کے ذریعے زندہ ہے. اس کی زندگی کسی اور کے من ہونے میں نہیں ہے. اور اس لیے اللہ نے جب اپنی صفت بیان کی قرآن میں آپ دیکھیں گے کچھ صفات اللہ تو اپنی اکٹھی بیان کرتا ہے. جیسے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے رحمان کے ساتھ رحیم کی صفت آتی ہے. اسی طرح جہاں اللہ نے اپنی صفت حی بیان کی قرآن میں وہیں ساتھ قیوم بھی بیان کیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ نے اپنے حی کے ساتھ قیوم بھی بیان کیا. یعنی وہ ایسا زندہ ہے اگر اس کائنات میں کوئی چیز باقی ہے یا کائنات باقی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبب ہی باقی ہے. یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کائنات سے بے نیاز ہو گیا، اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیا. جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد آپ خود اس سے تعلق ہو گیا. لیکن اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے عقیدے کے مطابق اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد یہ کائنات باقی ہے، یہ ہمیشہ قائم ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کے بلند درجات کے لیے بلند ثناء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یعنی مخلوق اپنے خالق سے تعلق مضبوط ہو اس کے لیے اللہ نے بہت زیادہ دعا کی تاکید فرمائی اپنے بندوں کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب دیکھیے ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ نبی کی ذات ہے. اور پھر اللہ نے نبی سے ایک حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. میرے حبیب اگر یہ میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو کہو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں. اگرچہ سید الانبیاء وسیلہ ہے لیکن اللہ نے
اس آیت میں نبی سے فرمایا کہ یعنی یہ میری جو مخلوق ہے، یہ میرے بندے ہیں، ایسے نہ تصور کریں خدا اور ان کے درمیان بہت زیادہ دوریاں ہیں، نہیں، وہ جو ذات اب وہ نبی بنا کے بھیج رہی ہے وہ بھی ان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور پھر کہا وَإِذَا دَعَانِي، اور جب بھی یہ مجھے پکارتے ہیں تو پھر میں ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ دعا اس قضا کو بھی ٹال دیتی ہے کہ جو حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی، یعنی دعا کا اس قدر اثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی قضا یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دعا مانگی تو دعا کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو بھی رد کر دیا جو بالکل آنے والا تھا۔ اس لیے کہ آپ روایات میں دو چیزوں کی بہت زیادہ تاکید دیکھیں گے، ایک دعا، دوسرا صدقہ۔ اور صدقے کے حوالے سے میں تو جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جب وہ ایک بستی سے گزر رہے، انہوں نے دیکھا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ابھی خوشی منا رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اسی گھر میں دلہن کی وفات ہو جائے گی اور یہ خوشی منا کر ماتم کلا بن جائے گا۔ لیکن وہاں پہ جیسے ہی واپس آئے ابھی اس گھر میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو حواریوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ دلہن مر جائے گی، وہ تو بھی زندہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پہلے جواب عرض کر کو شاید میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں آئے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ان کی بات غلط تھی؟ نہیں۔ اب دیکھیے دو اللہ کے پاس الواح ہے، لوح ہے، تختیاں ہیں، ایک کو لوح محفوظ کہتے ہیں اور دوسری لوح محو والاثبات ہے۔ یہ جو دوسری لوح ہے نا، لوح محو والاثبات، اس کو بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے لوح سے، جو چاہتا ہے وہ لکھا رہنے دیتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور ایک اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی اب دو الواح ہیں، ایک لوح محو والاثبات جس میں اللہ لکھی ہوئی باتوں کو مٹا بھی دیتا ہے اور اسے رہنے بھی دیتا ہے، اور دوسری ام الکتاب جو لوح محفوظ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ جملہ کہا وہ لوح محو والاثبات دیکھی، اور لوح محو والاثبات میں لکھی ہوئی چیز تبدیل ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس وقت تھا کہ اس دلہن کی اتنی عمر ہے اور اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن وہ مشروط ہوتی ہے۔ اب کہا یہ کیسے زندہ ہے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی یہ بارے الہ یہ کیسے زندہ ہے؟ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو گھر والے ہیں ان سے ہی پوچھو کہ دلہن نے کوئی نیک عمل کیا ہو۔ جب حواریوں نے پوچھا تو دلہن نے کہا ہاں۔ جب یہ سارے خوشیاں منا رہے تھے تو ایک سائل آیا تھا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، یہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، میں سائل کی طرف متوجہ ہو گئی تو میں نے اپنی رقم میں سے کچھ صدقہ اس مانگنے والے کو دیا ہے، سائل کو دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی زندگی اتنی ہی لوح محو اس بات پہ لکھی تھی جتنا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو اس نے صدقہ راہ خدا میں دیا ہے اس نے اس بلا کو ڈال کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ اور پھر جب دیکھا گیا تو اس زوجہ کی تخت کے نیچے ایک سانپ بھی مرا پڑا تھا خاتون کے، یعنی وہ جو اس کی موت کا ایک سبب بن رہا تھا لیکن صدقے نے اسے ڈال دیا۔ یعنی دو چیزوں کی بہت زیادہ تاکید، ایک صدقہ اور ایک دعا۔ اب دیکھیں دعا میں تو کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، صدقے میں کوئی کہے کہ جب میں نے کوئی چیز دینی ہے، پھر صدقے کا بھی حالانکہ مفہوم بہت وسیع ہے، صرف مال صدقہ نہیں ہے، جس کے پاس جو چیز ہے اگر وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس علم ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ضرورت مند کو وہ علم عطا کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد والی نہیں کر سکتے، آپ اس کی پریشانی سن کے اسے ڈھارس دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، حدیث کے مطابق یہ بھی صدقہ شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی عہدے پہ ہیں، کسی منصب پہ ہیں، کوئی بندہ آپ سے اپنا کام کروا دیا گیا ہے اور آپ نے قربتاً اللہ اس کا مقام کیا ہے تو یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ خیر صدقے کا مفہوم بھی وسیع ہوتا ہے، اگر شمار بھی صدقے کا ایک مصداق ہے لیکن صدقے کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے روایات میں۔
اور دعا پر تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، اس میں یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں خاص طور پر وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ لوگوں کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کون سا وقت ہے تو آپ نے فرمایا یہ شب کی تاریکی کا طلوع فجر سے پہلے سحری کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ خاص اللہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں اور مجھ سے دعا کریں تاکہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں۔ اور پھر دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے روایات کا اگر خلاصہ بیان کروں اس میں ایک یہ ہے کہ جو انسان لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ جو انسان غافل دل سے دعا کرتا ہے، یعنی میں لفظوں سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا دل متوجہ نہیں ہے کہ میری زبان کیا کہہ رہی ہے، بس وہ فرماتے اللہ ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، بس وہ فرماتے اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ اب اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، پھر معصوم نے کہا کہ اس کی استجابت کے لیے کہ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ آپ شروع میں نبی آل نبی پہ درود پڑھیں اور آخر میں بھی نبی آل نبی پر درود پڑھیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ دیجیے کہ جس سے میری دعا قبول ہو جائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم دعا کے شروع میں بھی درود پڑھا کرو، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہاری دعا کا اول و آخر قبول کر لے اور درمیان کا حصہ رد کر دے، اس لیے کہ جب درود قبول ہوگا تو دعا بھی قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے کہا گیا اجتماعی طور پر دعا کریں۔ معصوم نے فرمایا اگر 40 مومن اکٹھے ہو کر دعا کریں یا 40 مومن کسی ایک دعا پر آمین کہہ رہے ہوں تو اللہ اس دعا کو بھی قبول کر لے۔ اس لیے اجتماعی طور پر دعا کرنے کی یا آمین کہنے کی فضیلت ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے جی کہیں 40 مومن دستیاب نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ دیکھو پھر بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حل دیا۔ امام فرماتے ہیں اگر 40 مومن نہیں ہے، تم جس بستی میں رہتے ہو جہاں پر آپ مشکل میں گرفتار ہو، تو پھر ایسے کرو، آپ جب دعا مانگ رہے ہو تو اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے 40 مومنوں کے لیے دعا مانگو۔ اپنے سے دعا مانگنے سے پہلے میں دیگر جو 40 مومن ہیں میں ان کے لیے دعا مانگوں، پھر اپنے لیے دعا مانگوں۔ مثال کے طور پر صرف مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ کیسے 40 مومن کے لیے، مثلا ایک مومن ہے بے اولاد ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، فلاں محلے دار، میرا فلاں عزیز، فلاں مومن وہ بھی بے اولاد ہے، اب پہلے ان کے لیے دعا مانگے کہ میرا فلاں رشتہ دار عزیز، فلاں میرا مومن، ان کو اللہ صاحب اولاد فرمائے، اور پھر آخر میں کہیں بارے الہ ان کے دو خیر مجھے بھی صاحب اولاد فرمائے۔ تو اس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو جلد مستجاب فرمائے گا، اس لیے کہ ہم دوسروں کو پہلے اپنے پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اور پھر دعا مانگتے ہوئے وسیلے کا حکم ہے۔ داؤد الرقی یہ روایت کرتا ہے، مسائل شیعہ میں بھی ہے، کتاب الکافی میں بھی ہے، امام کا یہ صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور بہت زیادہ دعا میں آپ اصرار کر رہے ہوتے جو انکساری کے ساتھ، لیکن آپ دعا میں پہلے پنجتن کا وسیلہ دیتے تھے۔ یعنی امام تو ویسے بھی مستجاب دعوات ہوتا ہے، امام ڈائریکٹ بھی چاہے وہ دعا مانگے قبول ہوتی ہے، لیکن امام نے جو ہمیں تعلیم دی روایت کے مطابق کہ امام علیہ السلام سید الانبیاء، خاتون جنت، مولائے کائنات، جوانان جنت کے سردار، ان 5 ہستیوں کا اللہ کو وسیلہ دیتے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے۔ لہذا ہمیں بھی امام کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی دعا میں ان 5 ہستیوں کو خاص طور پر وسیلہ بنانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو
قبول کرے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں جب بھی انسان نماز پڑھے، جیسے کچھ اوقات بھی دعا کی قبولیت کے ہیں، جیسے فجر کے حوالے سے خاص طور پہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، جمعے کے دن عصر کا وقت ہے، خاص طور پر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب اذان ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. جب برات رحمت نازل ہو رہی ہو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھ رہے ہو اس وقت جو دعا مانگے وہ دعا میں قبول ہوتی ہے. جب دو مسلمانوں کے درمیان شرط سیدھا نکاح کا اجرا کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لہذا کچھ اوقات ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہے. انہی میں سے نماز کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. روایت معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کرے تو اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. جب وہ بندہ نماز پڑھ کے بغیر اللہ سے کچھ مانگے چلا جاتا ہے دعا کیے تو اللہ چاہتا ہے شاید یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ طلب کرنا ہی نہیں چاہتا. تو لہٰذا بجائے ہم کسی اور دروازے پہ اپنے ظاہری اسباب کے تحت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہمیں نماز کے بعد اپنی حاجت خدا سے ضرور بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ ہماری حاجتیں جانتا ہے، اللہ ہمارے ضروریات جانتا ہے، پھر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کیوں کریں؟ یہ اللہ نے تو لوح پہ لکھ دیا ہے کہ فلاں کو میں نے رزق دینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں. یہ امیر مومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولا سے کہا اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ فلاں انسان کو میں نے یہ عطا کرنا ہے تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس لوح پر یہ لکھا ہوا ہو کہ جب یہ بندہ مجھ سے دعا مانگے گا پھر میں سے یہ چیز عطا کروں. لہذا خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. جو ہمارے اوپر پریشانیاں ہوں، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، ضروری نہیں ہم صرف مصیبت کے وقت دعا کریں. نہیں، دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق بھی ہے. وہ سمجھنے کے لیے اب چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فلسفہ دعا پڑھیں. یعنی امام علیہ السلام کے فلسفہ دعا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا یہ نہیں ہے جب میں ضرورت مند ہوں، پریشان ہوں، محتاج ہوں اس وقت میں مصلی بچھاؤں، میں باوضو ہو کے آؤں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤں، جو مجھے چاہیے وہ مانگوں. اب جیسے ہی مجھے میری جو طلب تھی مل گئی اب میں مصلی لپیٹ دوں، اب دعا کا میرا اور اللہ کے درمیان تعلق ختم ہے. اب پھر دوبارہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں آؤں گا پھر ہاتھ پھیلاؤں گا. نہیں، امام نے فرمایا دعا صرف اس تعلق کا نام نہیں ہے. اپنی حاجت مانگیے اللہ سے مگر صرف ضرورت کے وقت اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہ پھیلائیے. جب آپ پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کا فیض برکتیں آپ پہ نازل ہو رہی ہیں، پھر بھی مصلی عبادت بچھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیے تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہو یہ میرا بندہ مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے، اپنے راز و نیاز مناجات مجھ سے بیان کرتا ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے اور تمام پاکستان اس وقت جس قرض میں مبتلا ہے خاص طور پر سیلاب زدگان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، سیلاب زدگان کی آسانی کے لیے بلندر صلوات. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر کے بعض علاقوں میں پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک کے اس وقت جو سیلاب کی کیفیت ہے، اب یہاں پر جب مختلف آسمانی آفتیں آتی ہیں، بس اوقات زلزلے آتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں اور اس میں کئی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے، تو عام طور پہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اب دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ہمیشہ یہ آفتیں، یہ جو مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہیں، ضروری نہیں کہ عذاب ہو. بسا اوقات وہ جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ بد انتظامی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے.
اب مثال کے طور پر بارش آئی، میرا گھر کچا تھا، آپ کا گھر پکا تھا، اب بارش آنے کی وجہ سے میرا گھر بہ گیا، آپ کا گھر ٹھیک رہا۔ اب میں یہ کہوں کہ اللہ نے مجھ پہ عذاب نازل کیا ہے اس لیے میرا گھر بہ گیا، نہیں، یہ طبعی سبب ہے، جب بارش آئے گی تو مٹی بہ جائے گی۔ اس کو آپ اللہ سے نہیں جوڑ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ انتظامی معاملہ تھا۔ یعنی اگر میں بھی اپنا گھر پکا بنا لیتا تو میرا گھر نہ بہتا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بستی ہے، اس کے قریب سے دریا بہ رہا ہے، اور دریا میں اگر پانی آ جائے تو وہاں بستی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب وہاں پہ انتظامی معاملہ کیا ہے؟ ہم بستی والے وہاں پہ بند ایسا مضبوط بنا لیں کہ دریا کا پانی ہماری بستی تک نہ آ سکے۔ اب ہم نے وہاں بند انتظامی کی، ہم نے وہاں پہ بند نہیں باندھا، دریا کا پانی میری بستی پہ آ گیا، ہماری بستی میں نقصان ہو گیا۔ میں کہوں اس بستی والوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، نہیں، یہ بد انتظامی۔ لہٰذا ان دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، کہاں پر بد انتظامی کی وجہ سے ہم شکار ہوئے ہیں اور کہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اب اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب نازل کیا، تو وہ کب عذاب نازل ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم ایک ایسے حادثے کا شکار ہو کے مر جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ ہم نے دیکھا، جب مثال دے دو کسی وہ پورے ملک کی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اب یہاں پہ کہیں نہ کہیں اس قوم سے خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے عذاب کا شکار کیا ہے۔ لیکن اس چیز میں فرق کرنا چاہیے، بہت اوقات ہمارے یہاں پر انتظامی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان تھا، اب سیلاب آیا اور پتہ ہے کہ بند سے پانی باہر آ جاتا ہے، مثلا اس کا مال مویشی وہاں پہ بہ گیا، اب یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کسان کوئی بہت بڑا گناہگار تھا اس لیے اس کی بھیڑ سے بہ گیا، نہیں، وہ اگر کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیتا تو وہ بد انتظامی کی وجہ سے امتحان میں شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا تھا الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بس اوقات زمین میں جو فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان خود اپنے ہاتھ سے یہ جو ایک طبیعی طور پر اس نظام میں توازن ہے اسے عدم توازن کا شکار کرتا ہے تو پھر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ اب اس کی اگر میں مثال عملی طور پر دوں، اب مثلا ہم کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر موسمی تغیر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ جتنی بھی احادیث دیکھیں اس میں بہت زیادہ تاکید اس بات پہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ زمین پر درخت لگائے۔ جیسے آپ پیسہ دیتے ہیں یہ صدقہ ہے، روایات میں موجود ہے ویسے ہی درخت لگانا بھی سکتا ہے۔ مثلا اگر میرا مرحوم والد دنیا میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں کوئی ثواب ہدیہ کروں، کوئی صدقہ کروں، اگر میں اس نیت سے ایک درخت لگا رہا ہوں یہ بھی صدقہ شمار ہوں۔ اور پھر یہاں تک روایت ہے، نبی کی حدیث ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک درخت کا پودا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میری موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے تو کوشش کرو کہ درخت زمین میں لگاؤ تاکہ آپ کے لیے وہ صدقے جاری بن جائے۔ یعنی یہ ایک چیز اسلام نے ہمیں کہا، یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے۔ اب اگر وہ بھی مثال کے طور پر ہم وہ درخت کاٹنا شروع کر دیں، کوئی اللہ نے کہا یہ پھر جو بگاڑ پیدا آ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے۔ اب ہم یہ اللہ پہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب موسم زیادہ گرم کر دیا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، بسا اوقات ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں عدم توازن پیدا کر رہے ہیں، ہم معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جان کے حالات میں بھی اسلام نے کہا تم درخت نہیں کاٹ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے میں جو اللہ نے ایک موسمیاتی حوالے سے توازن پیدا کیا ہے کہ وہاں پہ عدم توازن معاشرے میں ہو جائے گا۔ سیلاب آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یعنی جو درخت ہے، جہاں جنگلات ہیں، وہ پانی کا بہاؤ روک دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس میں عدم توازن پیدا کر دیں گے خود، اس کے مطلب ہم خود سبب پیدا کر رہے ہیں موسمی تغیرات کے لیے، اپنے لیے خود آفت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے حالات پہ خود رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
زہرا